میرے اوپر گجرانوالہ میں پرچے کاٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھا. میرے اوپر فیصل آباد میں پرچے کاٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھا. میرے اوپر اسلام آباد میں پرچے کاٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھانے چلا رہا تھا. میرے اوپر میاوالی میں پرچے کاٹے گئے کہ میاوالی ایئر بیس میں میں وہاں پہ میں موجود تھا. تو ایک انسان اتنی جگہوں پر ایک ٹائم میں کیسے موجود ہو سکتا ہے جبکہ پورا ڈی خان گواہ ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک حقیقی آزادی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں اور ہمیں اس آزادی کی ضرورت کیوں ہے, کیوں ضروری ہے آزادی. میرے اوپر پہلے FIR کاٹ کر جس طریقے سے مجھے پاکستان کے 5 ضلعوں میں گھمایا گیا, 3 صوبوں میں گھمایا گیا, ان جگہوں پر سندھ میں جہاں پہ میں آج تک زندگی میں گیا تک نہیں, وہاں پہ میرے پہ FIR کاٹی گئی. کیوں؟ کیا بنیاد تھی ان کی؟ ان کی بنیاد صرف ایک تھی کہ میں عمران خان کو چھوڑ دوں. اس کی بنیاد صرف ایک تھی کہ میں اس راستے سے ہٹ جاؤں, اس نظریے سے ہٹ جاؤں جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں. اور زبردستی ہٹانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. میں بحیثیت ایک مسلمان پہلے بھی بتا چکا ہوں اور دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس لیے میں حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اور کوئی بھی طاقت اس طریقے سے مجھے حق سے نہیں ہٹا سکتی. میری طاقت آپ لوگ ہیں. اگر آج میں کسی غلط راستے پہ جاؤں گا, میں آپ کا نمائندہ ہوں, تو یہ نام ڈی خان کا اٹھایا جائے گا, میرا نہیں اٹھایا جائے گا. اگر میں آپ کے لیے غیرت کروں گا اور یہ غیرت مند کے طور پہ مجھے جانا اور بلایا اور پکارا جائے گا تو اس سے یہ عزت ڈی خان کی عزت ہوگی. اور اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں گا جس سے میں بے غیرتی کروں, پیچھے ہٹوں کسی وجہ سے مشکل وقت میں, اس نظریے کو جو نظریہ پاکستان کا نظریہ ہے, اس مقصد کو, اس جنگ کو جو عمران خان ہمارے قوم کے بچوں کے لیے, ہماری قوم کے لیے لڑ رہا ہے, پیچھے ہٹ جاؤں تو وہ بدنامی بھی آپ کی بدنامی ہوگی. انسان اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ فانی دنیا ہے. یہ فانی دنیا ہے. اصل دنیا وہ ہے جس پہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اب میں ذرا ڈی خان کے حالات پہ آتا ہوں. جب سے ہماری حکومت گئی ہے آپ دیکھیں پاکستان کے حالات. پیٹرول کہاں پہ تھا؟ 145 روپے, کہاں پہ لے گئے؟ ڈالر 173 پہ تھا, کہاں پہ چلا گیا؟ ملک میں اتنا روزگار تھا کیونکہ صنعتیں چل چکی تھی, اتنا روزگار تھا کہ اتنے یونٹ لگ گئے تھے کہ لوگوں کو ٹیکنیکل لیبر نہیں مل رہی تھی فیصل آباد میں. آج ملک میں روزگار نہیں ہے, آج ملک میں بالکل کاروبار نہیں ہے, آج ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. آج ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہیں کہ غریب 2 وقت کا کھانا تو کیا 1 وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا اس کو. 55 روپے پہ آٹے کا کلو تھا, آج کہاں پہ ہے؟ گھی, چینی, بجلی 16 روپے یونٹ تھی, مل بھی رہی تھی, آج بل بھی زیادہ آ رہے ہیں, بجلی بھی نہیں ہے. 55 روپے یونٹ پہ لے گئے ہیں لوگ. گیس 300% مہنگی کر دی, مل بھی نہیں رہی, لیکن بل پھر بھی 4 گنا 5 گنا آ رہے ہیں. یہ وہ فارمولہ, یہ وہ تجربہ انہوں نے کیا, اس ملک کے ساتھ زیادتی کی, اس ملک کی 25 کروڑ عوام سے زیادتی کی, وہ آج پاکستان کی 25 کروڑ عوام بھگت رہی ہے. آج ہم نے نکلنا ہے, ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے, سچ کا ساتھ دینا ہے. یہ یہاں پہ جو فصلی بٹیرے, یہ PDM کے لوگ جو یہاں پہ 2 سال حکومت کی, انہوں نے احتساب کی بات ہے, ہم احتساب دینے کو تیار ہیں. میں یہ جو کہتے ہیں نا 10 سال سے حکومت, 10 سال کی حکومت ہم نے نہیں گزاری. یہ جو گنگو تیلی اور یہ جن کے لیڈر کرپٹ ہیں, چور ہیں, یہ جو وہاں گھوم رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کا جواب آپ سن لیں. اور آپ نے میرا یہ پیغام غور سے سننا ہے اور آپ نے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے, ہر بندے تک پہنچانا ہے. یہ آپ کا فرض ہے, یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے, یہ آپ کا دینی فرض ہے کہ آپ یہ بات پہنچائیں گے. پچھلے 5 سال 2013 سے 18 تک میں ایک MPA تھا ایک حلقے کا, DI خان سٹی کا. MNA مولانا فضل الرحمان اور پرائم منسٹر نواز شریف تھا. ان 5 سالوں میں میں بھی کارکردگی میری بول رہی ہے, نظر آ رہی ہے. یہ بھی بتائیں انہوں نے 5 سال میں کیا کیا. یہ ہے 13 سے 18 کی بات. اب آ گئی 18 کے الیکشن کی بات. میں آپ کا MNA تھا, میرا بھائی آپ کا MPA تھا. 3.25 سال ہماری حکومت رہی. میں احتساب دینے کے بعد بھی تیار ہوں, اس جان بھی تیار ہوں, اس جان بھی تیار ہوں. میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں, میں آپ کو یہ حق دے رہا ہوں کہ میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں اس کے اوپر, لیکن ان کا گریبان ہی پکڑیں. 3 بجٹ ہمارے تھے اور ہمارے ترقیاتی کام جو جاری تھے اربوں روپے کے, ان کو انہوں نے روک دیا. وہ کام آپ کے تھے,
میری ذات کے نہیں تھے، ان کے فنڈز روک دیے، ریلیز روک دی، ٹینڈر ہوئے کاموں کو روک دیا۔ وہ جب خود آئے تو 2 بجٹ میں مجھے فیصل کنڈی بتائے کہ اس نے کیا دیا ڈی خان کو، اس کا بھائی بتائے کہ اس نے اپنے حلقے میں ایم پی اے رہ کے کیا دیا، ایک اینٹ نہیں لگائی، سارا پیسہ کھا گیا آپ کا۔ مولانا بتائے کہ تمہارا بیٹا فیڈرل منسٹر تھا، تمہاری پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تم نے ایک اینٹ نہیں لگائی، بلکہ میرے جو ترقیاتی کام شروع تھے صرف کمیشن لینے کے لیے 90 کروڑ کاموں کو جو آدھے ہو چکے تھے رکوا کر دوبارہ ٹینڈر کر کے 2.25 ارب روپے کے ٹینڈر کر کے کمیشن لے لیا، اور کام ابھی تک ہو بھی نہیں رہے۔ اس کا جواب آپ نے مانگنا ہے۔ یہ ہے کارکردگی جو پچھلی میں نے بتائی آپ کو، اور اس سے پہلے جو 40 سال حکومت رہی ان کی، اس کا حساب بھی ان سے مانگنا ہے۔ اس میں کیا کیا؟ اس میں بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے کوئی حقوق نہیں دیا آپ کو۔ روزگار کی بات ہے، دعوے سے کیا